الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. محترم ناظرین، آر ایس اسٹوڈیو کے اس پلیٹ فارم سے آپ ایک انتہائی خوبصورت پروگرام پوڈ کاسٹ وتھ جیمز ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور الحمدللہ آج کے اس بابرکت پوڈ کاسٹ میں ایک بہت ہی مایہ ناز ہستی کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں، جو کہ علم حدیث میں اپنی تمام زندگی صرف کر دی، جنہوں نے اپنی تمام عمر علم حدیث میں گزار دی، جو بیک وقت عالم بھی ہے، محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں اور صوفی بھی ہیں۔ میری مراد عمدۃ المحدثین، اشرف العلماء، استاد الاساتذہ، حضرت العلامہ و مولانا مفتی محمد خواجہ شریف صاحب قادری طاہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سابقہ شیخ الحدیث جامعہ نظامیہ، وہ بانی مدرسہ المہد الدینی العربی، اس عظیم ہستی کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں۔ اور آج کے اس پروگرام میں ہمارے مہمان خصوصی عالم نبیل فاضل جلیل حضرت العلامہ و مولانا حافظ الحاج محمد عارف الدین نقشبندی قادری صاحب قبلہ، امام و خطیب جامع مسجد بادے کا میں استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے حضرت والا کی خدمت میں پہلا سوال عرض کروں گا۔ سب سے پہلا سوال ہے کہ حضرت خواجہ شریف صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مختصر تعارف اور علمی پس منظر کیا ہے؟ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ الحمد للہ، آج ہم جس ذات گرامی کا ذکر خیر کرنے والے ہیں، یقیناً وہ ذات گرامی اہل اللہ میں سے ہے اور عصر حاضر میں متقدمین علماء کا نمونہ ہے، اور اہل اللہ کی ایک جیتی جاگتی تصویر حضرت عمدۃ المحدثین مولانا خواجہ شریف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کئی علوم و فنون میں ید طولہ عطا فرمایا تھا، اور اب بیک وقت آپ مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، اور آپ کی علمی سرگرمیوں کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو علم و فضل کا ایسا جھرنا بنایا تھا جو پچھلے 6 دہوں سے مسلسل بہتا رہا، اور نہ جانے کتنے افراد، ادارے اور جامعات کو سیراب کر چکا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ملک بھر میں کئی مکاتب و مدارس کا قیام فرمایا، کئی مکاتب و مدارس کا احیاء و انشاء فرمایا، دینی تحریکوں کا قیام آپ نے فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ علوم اسلامیہ بالخصوص علم حدیث کی نشر و اشاعت، عربی زبان کے فروغ کے لیے سرگرمیاں، مساجد میں دروس کے سلسلے آپ کے ہر وقت جاری رہے، اور ساتھ ہی ساتھ کئی ایک علمی تحقیقی و تصنیفی تصانیف و تالیف کی کتابوں کی تالیف میں آپ مشغول رہے، بے شمار کئی مضامین تحقیقی اور علمی مضامین آپ نے لکھے ہیں۔ اس کے علاوہ درس و تدریس میں اور تراجم و تحقیقات میں آپ مشغول رہتے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی علمی سرگرمیوں میں یہ بھی ہے کہ آپ مواعظ و ارشادات کے ساتھ ساتھ طالبان حق کے لیے تربیت اور طریقت کی مجالس بھی قائم فرماتے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ علماء کی نئی نسل کی تربیت کے لیے بھی الگ سے وقت نکالتے، ان کی تربیت فرماتے، اور کئی ایک دینی اداروں کی انتظامی امور کی بھی آپ نگرانی فرمایا کرتے تھے۔ یہ تمام کام شیخ الحدیث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک تنہا ذات انجام دیا کرتی تھی، اور آپ کے آخری عمر میں بھی
آپ کی آخری عمر میں بھی آپ علمی میدان میں آپ اتنے فعال رہتے کہ کوئی نوجوان بھی اتنا متحرک اور فعال نہ رہتا. آخری عمر تک بھی آپ کا یہی حال رہا. تمام زندگی آپ متحرک اور فعال اور چاق و چوبند رہ کر آپ نے دینی خدمات انجام دی ہیں. آئیے ایک اور سوال حضرت والا کی خدمت میں کہ ابتدائی زندگی خاندانی پس منظر کیا رہا اور آپ کے نام میں شریف کی نسبت کیسے ہے؟ حضرت عمدۃ المحدثین مولانا محمد خواجہ شریف رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ 15 شوال 1359 ہجری بمطابق 14 جنوری 1940 قریہ پوٹلا پلی میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت ہوئی. آپ کے والد گرامی کا نام شہاب الدین ابن عباس علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے اور آپ کے والد گرامی کا نسب آپ کے والد گرامی سے ہوتے ہوئے حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رضائمہ حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے. اور حضرت عمدۃ المحدثین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والدہ ماجدہ کا نام حضرت آمنہ ہے اور آپ کا سلسلہ نسب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے. اور آپ کے نام میں جو شریف کی وجہ ہے اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ دکن میں یہ طریقہ رہا ہے کہ جس نومولود کی والدہ سید ہو اور والد شیخ ہو تو اس نومولود کے نام کے ساتھ شریف کا لفظ لکھا جاتا ہے. کیونکہ آپ کی والدہ بنو ہاشم سے سید ہیں تو لہذا اسی لیے آپ کے نام کے ساتھ شریف کا لفظ اس کا اضافہ کیا گیا ہے. تو دکن کا طریقہ ہے. عموماً یہ طریقہ ہوتا ہے کہ والد اگر سید ہو تو اولاد کے نام کے ساتھ سید ہوتا ہے, لیکن والدہ سید ہو تو اولاد کے نام کے ساتھ سید نہیں ہوتا. اب یہاں پر معلوم نہیں ہوتا کہ ان کی والدہ سید ہے, تو لہذا دکن میں طریقہ رہا ہے کہ ایسے بچے جن کی والدہ سید ہو تو ان کے اکرام کے لیے ان کے نام کے ساتھ لفظ شریف کا اضافہ کیا جاتا تھا. ایک اور سوال, آپ جامعہ نظامیہ میں کس دور میں بحیثیت استاد شروعات کی اور شیخ الحدیث کے عہدے پر کب فائز ہوئے؟ جی, سب سے پہلے تو ہم حضرت کی تعلیم کا آغاز کیسے ہوا اس کا بھی تھوڑا ذکر کر لیتے ہیں. حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کی ولادت پوٹلا پلی میں ہوئی, یہ قریہ تقریباً حیدرآباد سے 60 کلومیٹر کم و بیش 60 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. اب اس قریے میں آپ کی ولادت ہونا اور پھر یہاں سے حیدرآباد کا سفر کیسے طے ہوا, تو سب سے پہلے تو حضرت پوٹلا پلی میں جو مشہور بزرگ ہے حضرت سکندر درویش رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ کے پہاڑ پر ایک بزرگ رہا کرتے تھے جن کو زلفاں والے مولوی صاحب لوگ کہا کرتے تھے. تو سب سے پہلے بغدادی قاعدہ حضرت شیخ الحدیث نے انہی کے پاس سیکھا. 8 سال کی عمر ہوئی اور دکن پر پولیس ایکشن ہوا. پولیس ایکشن یہ ایک سب لوگ اس سے تقریباً واقف ہیں. تو دکن میں پولیس ایکشن کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو آپ کے والد گرامی نے حیدرآباد لے کر گئے اور وہاں پر گوشہ محل میں ایک مدرسہ چلتا تھا, مدرسہ تحتانیہ, اس کو رسالہ عبداللہ بھی کہا جاتا تھا. اس مدرسے میں, اس تحتانی مدرسے میں آپ کا داخلہ کرایا گیا اور 2 سال وہاں پر آپ پڑھتے رہے. جماعت چہروم میں آپ کا جو ہے نا داخلہ ہوا. 2 سال تک آپ وہاں پر تعلیم حاصل کرتے رہے. جب آپ کی عمر 10 سال ہوئی تو آپ کے بڑے بھائی حضرت محمد شریف رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو جامعہ نظامیہ میں لے کر گئے اور وہاں پر آپ کا داخلہ کروایا. تو اس طریقے سے آپ جامعہ نظامیہ میں آپ کا داخلہ ہوا اور 1950 میں آیا آپ کا داخلہ ہوا. اس کے بعد پھر آپ نے کئی جماعتیں آپ نے تعلیم حاصل کی اور آپ کی دور طالب علمی کا ایک امتیاز یہ بھی ہے کہ آپ ہر جماعت میں ہر سال اول پوزیشن سے کامیاب ہوا کرتے تھے. اور جب علوم سے فارغ ہوئے تو آپ نے جامعہ نظامیہ سے جا کر دیگر الگ الگ علاقوں میں, الگ الگ شہروں میں کئی جگہ آپ نے تدریسی خدمات انجام دی. لیکن 1 اگست 1966 میں آپ کا بحیثیت مدرس جامعہ نظامیہ میں آپ کا تقرر ہوا. اس تقرر کی وجہ بھی یہ ہوئی کہ اس سے قبل جامعہ نظامیہ میں تقرر سے قبل آپ معتمر العلماء دارالعلوم معتمر العلماء مغل غدہ محبوب نگر میں آپ بحیثیت محتمم آپ خدمات انجام دے رہے تھے. اور وہاں سے آپ چند طلباء کے امتحانات کی رپورٹ لے کر جامعہ نظامیہ گئے اور اس وقت کے شیخ الحدیث مولانا عبد الحمید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس گئے اور جا کر ان کے سامنے رپورٹ پیش کی کہ یہ طلباء یہاں اس سال امتحان دینے والے ہیں.
اب آپ کی رپورٹ کی پیشکشی کا جو طریقہ تھا، حضرت شیخ الجامعہ اس وقت کے بڑے متاثر ہوئے اور خوش ہو کر فرمایا کہ میاں تم یہاں پر جامعہ نظامیہ میں ایک درخواست دو کہ میں یہاں پر خدمت انجام دینا چاہتا ہوں۔ تو آپ کی حکم پر آپ مؤتمر العلماء دارالعلوم مؤتمر العلماء مغل غدہ چھوڑ کر حیدرآباد تشریف لائے اور وہاں پر آپ نے درخواست دی جامعہ نظامیہ میں کہ جامعہ نظامیہ میں آپ نے درخواست دی۔ اب یہ درخواست کیا تھی، اس کو حضرت استاد محترم مولانا انوار احمد صاحب نے اپنے ایک مضمون میں اس کو نکالا جامعہ نظامیہ ریکارڈ سے اور اس کو شائع بھی کیا۔ اب درخواست یہ تھی کہ یہ سماعت فرمائیے، آپ فرماتے ہیں درخواست میں کہ بخدمت شریف حضرت شیخ الجامعہ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خارجاً مسموع ہوا کہ جامعہ نظامیہ میں ایک تدریسی جائزہ تقرر طلب ہے۔ احقر جامعہ نظامیہ کے قدیم طالب علم ہیں اور فی الوقت دارالعلوم مؤتمر العلماء مغل گدہ محبوب نگر میں بحیثیت محتمم تدریسی فرائض انجام دے رہا ہے۔ اگر جامعہ میں خدمت تدریس کا موقع دیا جائے تو قطع نظر مشاہرہ مادر علم کی خدمت کو ترجیح دے گا۔ یہ کب 11 جولائی 1966 کو آپ نے درخواست دی اور پھر 1 اگست 1966 میں آپ کا تقرر ہو گیا۔ اب اس درخواست میں آپ نے جو فرمایا کہ قطع نظر مشاہرہ یعنی احقر جو ہے نا بس دی مادر علمی کی خدمت کو ترجیح دیتے ہوئے یہاں پر آیا ہوا ہے، مشاہرے سے اس کو کوئی مطلب نہیں، یہ آپ نے فرمایا۔ اور اس کی وجہ بھی یہ ہوئی کہ جب آپ مؤتمر العلماء دارالعلوم مؤتمر العلماء میں خدمت انجام دے رہے تھے، اس وقت آپ کی ماہوار تنخواہ تھی 150 روپے۔ جامعہ نظامیہ میں جب آپ کا تقرر ہوا تو آپ کی تنخواہ بنی 75 روپے، یعنی بالکل 50% کم ہو گئی۔ اب دیکھیں، لیکن اس کے باوجود آپ ایک مادر علمیہ کی خدمت کے لیے، اساتذہ کی صحبت میں رہنے کے لیے آپ نے ان چیزوں کو ترجیح دی اور پیسوں کو چھوڑا اور آپ وہاں پر خدمات کے لیے تیار ہو کر وہاں پر حاضر ہو گئے۔ اور ایک بہت اس کا یہ واقعہ بھی اتنا مشہور ہو گیا، حضرت کا جب تقرر ہوا تو اس وقت کے شیخ الجامعہ مولانا عبدالحمید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ اس وقت ہوا یوں تھا کہ اس وقت جامعہ نظامیہ میں برسر خدمات رہنے والے ایک استاد سرکاری ملازمت کے لیے آپ جامعہ نظامیہ کی خدمات کو چھوڑ کر سرکاری ملازمت کو اختیار کر کے چلے گئے تھے، لیکن حضرت نے وہاں پر خدمات کے لیے حاضر ہو گئے اور بڑی تنخواہ کو چھوڑ کر حضرت عمدۃ المحدثین حاضر ہو گئے۔ تو ایک شیخ الجامعہ اس وقت کے ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض لوگ وہ ہیں جو بڑی تنخواہ کے لیے جامعہ نظامیہ کو خیر بات کہہ رہے ہیں اور بعض لوگ وہ ہیں جو جامعہ کی خدمات کے لیے بڑی تنخواہ کو خیر بات کہہ رہے ہیں۔ تو یہ جملہ حضرت عبدالحمید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی شان میں ارشاد فرمایا تھا۔ اور اب اس کے بعد حضرت کی خدمات کا سلسلہ جامعہ نظامیہ میں چلتا رہا، یہاں تک کہ 1971 آئی، یعنی 1971 میں 5 سال بعد آپ کے تقرر کے ایک موقع پر آپ کے استاد محترم نے ایک مجلس میں ارشاد فرمایا تھا کہ آپ کا تعارف کراتے ہوئے لوگوں سے فرمایا تھا کہ یہ خواجہ محمد خواجہ شریف یہ حدیث میں بڑی مہارت رکھتے ہیں۔ تو حضرت شیخ الحدیث فرمایا کرتے تھے کہ اس وقت میں نے مصمم ارادہ کر لیا تھا کہ علم حدیث میں مجھ کو مہارت پیدا کرنا ہی ہے، تو لہذا 1971 میں پھر بحیثیت استاد جامعہ نظامیہ تقرر کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہیں پر جامعہ نظامیہ میں خدمات انجام دیتے رہے۔ پھر آپ کی دن بہ دن آپ کی ترقی بھی ہوتے رہی، پھر آپ نائب شیخ الحدیث، نائب شیخ الادب، پھر شیخ الادب، اس کے بعد پھر شیخ الحدیث کے عہدہ جلیلہ پر فائز ہوئے اور آخری دم تک بہت عمدہ اور خوبی کے ساتھ آپ اس خدمات کو انجام دیتے رہے۔ ایک اور سوال حضرت والا کی خدمت میں کہ حضرت خواجہ شریف صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انداز تدریس دیگر اساتذہ سے کس طرح منفرد تھا؟ دیکھیں، یوں تو ہر استاذ کا ایک منفرد انداز ہوا کرتا ہے، لیکن حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی درس کی چند خصوصیات تھیں۔ وہ یہ کہ آپ کا درس اور آپ کے الفاظ مختصر ہوتے لیکن جامع ہوتے۔ آپ کے درس میں آپ کے الفاظ میں ایسی جامعیت ہوتی کہ کوئی بات آپ کے درس سے سبق سے متعلق کوئی چیز آپ کے تقریر سے چھوٹا نہیں کرتی تھی۔ درس سبق سے متعلق ہر بات اپنے درس میں آپ ارشاد فرما دیا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اکثر طلباء کو آپ
اس بات کا ترغیب بھی دلاتے کہ سوال کیا جائے درس میں سوال کیا جائے. اور سبق کے پہلے دن بھی آپ ارشاد فرماتے تھے کہ جو طالب علم مدرسے میں درس گاہ میں سوال نہ کرے اس کو جنگل بھیج دیا جائے. اور پھر فرماتے جو مرید خانخواہ میں سوال کرے اس کو بھی جنگل بھیج دیا جائے. پھر فرماتے ہیں کہ درس گاہ وہ ہے علم سیکھنے کی جگہ ہے تو لہذا یہاں پر سوال ہونا ضروری ہے. اور خانخواہ ادب کی جگہ ہے وہاں پر سوال نہیں ہونا بس اطاعت اور فرما برداری ہونا ہے. اکثر فرمایا کرتے تھے. اس کے علاوہ آپ جس مضمون پر آپ بحث فرماتے وہ طلباء کے ذہن میں بالکل اس کو بٹھا دیا کرتے تھے. آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ پڑھاتے نہیں تھے بلکہ پلایا کرتے تھے آپ. یہ آپ کا انداز تدریس تھا. اور خاص کر ہمارے استاد حضرت خالد علی اظہری حفظہ اللہ جس وقت آپ جامعہ الازہر میں تعلیم کے لیے تشریف لے گئے تھے تو آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے شیخ الحدیث کے ادب کا جو انداز ہے آپ کا جو ادب ہے اس کو میں نے وہاں پر جامعہ الازہر میں نے اس کو سنا. حضرت کا انداز تدریس خصوصاً حدیث کی تدریس کے وقت آپ کا انداز یہ ہوتا کہ دو زانوں ہو کر جس طریقے سے تشہد میں بیٹھتے ہیں اس طریقے سے تشہد میں جس طریقے سے بیٹھتے اس طریقے سے بیٹھ جاتے اور آخری درس تک آپ حرکت بھی نہیں کیا کرتے تھے. اور تھوڑی ایسی حرکت جس کو دیکھ کر یوں محسوس ہو کہ شاید حضرت بے چین ہو رہے ہیں یا پاؤں میں ورم آ گیا ہے ایسی کوئی حرکت بھی نہیں کرتے. بالکل ادب کے ساتھ دو زانو ہو کر ہی بیٹھتے اگرچہ درس کئی گھنٹے بھی اگر ہو جائے یوں ہی بیٹھ کر حدیث کا درس دیا کرتے تھے. اور حضرت فرماتے ہیں خالد علی اظہری حفظہ اللہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے وہاں پر جامعہ الازہر میں ہندوستان کے جو طلبہ دیگر جامعات میں پڑھتے تھے ان سے میں نے سنا کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے شیخ الحدیث کی بڑی تعریف سنتے ہیں کہ وہ حدیث کا بڑا ادب کرتے ہیں درس حدیث کا بڑا ادب کرتے ہیں. اور فرماتے ہیں کہ ہم نے یہاں تک سنا کہ آپ کے شیخ الحدیث کے درس حدیث کا انداز یہ ہے کہ حدیث کو جس آواز میں طالب علم پڑھتا ہے آپ اس کی شرح اس سے کم الفاظ میں فرماتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ حدیث حضور کے الفاظ ہیں تو اس کو آواز جتنی ہو شرح میرے الفاظ ہیں لہذا اس کی آواز تھوڑی کم ہونی چاہیے. اس خیال سے آپ شرح کم آواز میں ارشاد فرمایا کرتے تھے. یہ انداز آپ کے درس تدریس کا بھی رہا ہے. ایک اور سوال کہ کن کن کتب حدیث کی تدریس میں آپ کو خاص مہارت حاصل تھی؟ جی دیکھیے شیخ الحدیث ہیں اور عمدۃ المحدثین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق یہ بات مشہور ہے. ایک عربی کا مقولہ ہے کہ لکل علم رجال ہر علم کے لیے چند لوگ ہوتے ہیں ہر علم کا ایک ماہر ہوتا ہے. لیکن شیخ الحدیث کے متعلق فرمایا جاتا ہے لکل علوم رجل تمام علوم کے لیے ایک ہی ذات ہے وہ شیخ الحدیث. تو آپ کی مہارت کے لیے کوئی خاص چیز کوئی خاص موضوع کوئی خاص عنوان نہیں تھا بلکہ جس کتاب کو آپ پڑھاتے تو یوں معلوم ہوتا کہ اس میں تو آپ مہارت تامہ رکھتے ہیں لیکن اس کے علاوہ خصوصیت کے ساتھ بخاری شریف ترمذی شریف ابو داؤد ابن ماجہ موطا اور نسائی شریف اور دیگر کتب حدیث کو بڑی مہارت بلاغت و فصاحت کے ساتھ بڑے بہترین اسلوب میں آپ بچوں کو پڑھایا کرتے تھے. یہ آپ کی تدریس کی خصوصیات ہیں. اگلا سوال کہ طلباء کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا رہا؟ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا رویہ طلباء کے ساتھ بڑا مشفقانہ آپ کا رویہ ہوا کرتا تھا. اور طلباء کے اتنی ہمت تک طلباء میں ہوتی کہ اگر کسی وقت درس مکمل نہ ہوتا یا کیونکہ حدیث کی کتابیں کیونکہ بڑی ہے اور جامعہ کا نصاب بھی بہت زیادہ ہے حدیث میں تو طلباء آپ سے عرض کرتے کہ حضرت ہم کہ آپ کے مکان پر آ کر حدیث پڑھیں. تو آپ طلباء کو بغیر کچھ سوچے سمجھے آپ ان کو اجازت دیتے کہ ہاں تم فلاں وقت میرے مکان پر آ سکتے ہو حدیث پڑھنے کے لیے. تو کئی علماء آج ایسے ہیں جو حضرت کے مکان پر بھی جا کر خصوصیت کے ساتھ درس حدیث پڑھا کرتے تھے. اور یہ معمول آپ کا اس وقت نہیں جب آپ شیخ الحدیث کے عہدے پر فائز ہو گئے بلکہ جس وقت آپ بحیثیت مدرس آپ کا تقرر ہو گیا تھا اس کے بعد سے یہ معاملہ آپ کا شروع ہو گیا تھا. اور ہمارے اساتذہ اکرام فرماتے ہیں کہ جس وقت ہم دور طالب علمی میں شیخ الحدیث کے مکان پر جاتے چاہے 2-3 طلباء جائے یا ساری کی ساری جماعت جائے شیخ الحدیث ہماری مہمان نوازی فرماتے کچھ نہ کچھ ہمارے کھانے کے لیے اور ہمارے پینے کے لیے کچھ نہ کچھ پیش فرمایا کرتے تھے. تو ایسا مشفقانہ آپ کے اپنے طلباء کے ساتھ آپ کا انداز رہا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ آپ طلباء پر
اچھی کڑی نظر بھی رکھتے اور ان کی صلاحیتوں کو بھی دیکھا کرتے تھے. اور وہ طلباء جو چاق و چوبند ہوتے ہیں، متحرک فعال ہوتے ہیں، تحقیقی صلاحیت کے حامل ہوتے ہیں، ایسے طلباء کو بے انتہا پسند فرماتے. اگر طلباء کے اندر انتظامی صلاحیت کو دیکھتے تو اس کی ہمت افزائی بھی فرمایا کرتے تھے. اور ساتھ ہی ساتھ طلباء کی شخصیت اور ان کی ذہن سازی میں حضرت شیخ الحدیث کو بڑی مہارت تھی. طلباء کے ساتھ ایسی طلباء کی شخصیت سازی فرماتے، ان کا ذہن ایسا بنا دیتے کہ غیر شعوری طور پر طالب علم شیخ الحدیث جو جیسا چاہتے ویسا بن جایا کرتا تھا. یہ آپ کی خاص، یہ آپ کا ایک جو ہے نا بڑا اس کے اندر آپ کو مہارت ہی آپ کا خاصہ تھا. اور کیونکہ زمانہ طالب علم میں، طالب علمی کے دور میں بچے کے لیے، طالب علم کے لیے اوقات کی پابندی کرنا، ضبط اوقات اور صحیح فکر ہونا ضروری ہے. ورنہ اگر کتنا بھی ماہر ہو، کتنا بھی ٹھیک ہو پڑھنے میں، لیکن اس کی فکر صحیح نہیں ہے یا اس کے اوقات میں خرابی ہے تو یہ آخر میں اس کی مہارت یا اس کی جتنی صلاحیتیں سب بیکار ہو جاتی ہیں. تو شیخ الحدیث رحمۃ اللہ تعالی علیہ بچوں کی ذہن سازی، طلباء کی ذہن سازی اور ضبط اوقات پر بڑی توجہ دیتے تھے. اور دیکھتے ہی دیکھتے بچہ جس طریقے سے شیخ الحدیث سمجھ چاہتے ہیں اس کو اس طریقے سے بنانا ہے، آپ کے بنانے کے انداز میں خود بخود آپ جو بنانا چاہتے تھے آپ کے خیال کے مطابق خود بخود بچے تیار ہو جاتے تھے فارغ ہونے تک. تو یہ آپ کے طلباء کے ساتھ ایک مشفقانہ انداز بھی ہے. تو پھر ان کے اوپر کڑی نظر رکھنا، ان کی ذہن سازی، شخصیت سازی کا بھی آپ کا طریقہ رہا ہے. ایک اور سوال کہ جامعہ نظامیہ کی علمی روایت کو آگے بڑھانے میں حضرت خواجہ شریف صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کیا کردار رہا؟ حضرت خواجہ شریف رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت سابقہ شیخ الحدیث جامعہ نظامیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اس میں بڑا نمایاں کردار ہے. یہاں تک کہ عالم عرب میں جامعہ نظامیہ کو متعارف کرانے والی شخصیت کا نام خواجہ شریف رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اور آپ نے سب سے پہلے تو آپ نے اپنے علمی لوہے کو منوایا، اور جب عرب و عجم کے علماء نے آپ کے علمی لوہے کو مان لیا تو کئی لوگوں نے، عرب کے علماء نے آپ سے استفادہ کرنے کی خاطر آپ کو درخواستیں بھیجی کہ آپ ہمارے یہاں پر آئے اور درس حدیث سے ہم کو مستفیض فرمائیں. تو آپ نے ان کی درخواستیں قبول فرماتے ہوئے آپ دنیا میں الگ الگ ملکوں کے، خاص کر مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، جرمن، دبئی، قطر، کویت اور کئی علاقوں کا آپ نے سفر فرمایا. وہاں پر آپ نے وہاں کے علماء کو درس حدیث بھی دی. اور خاص کر آپ کا ایک درس جو مدینہ منورہ میں ہوا تھا بڑا یادگار رہا. وہ یوں ہوا کہ مدینہ منورہ میں آپ کا تقریباً 7 دن یا 14 دن کا آپ کا سفر تھا. تو مکے سے آپ کا درس حدیث شروع ہوتا ہے اور درس حدیث آپ کا فجر کی نماز کے بعد سے رات 10 بجے تک جاری ہے. اور یہ مکے میں شروع ہوا اور مدینے میں اختتام کو پہنچا تقریباً چند دنوں میں ہی 2 کتاب بخاری شریف اور شمائل ترمذی کا مکمل درس آپ نے وہاں پڑھ دیا. اب مدینے میں جس وقت درس کا اختتام تھا، کئی علماء کے علاوہ عوام الناس بھی جمع تھی، لیکن لوگ یہ دیکھ کر پریشان رہے تھے کہ عرب کے علماء عجمی عالم سے درس حدیث لے رہے ہیں. یہ دیکھ کر بڑا پریشان ہو گئے لوگ، اور بڑے بڑے نامور لوگوں نے، علماء نے آپ سے درس حدیث لیا، پھر آپ سے سند حدیث بھی حاصل فرمائی. تو بہرحال آپ نے جامعہ نظامیہ کو الگ الگ بڑے کئی دنیا میں آپ نے جامعہ اور اس کی روایت کو آپ نے متعارف کروایا. اب جامعہ نظامیہ کی جو خاص روایت ہے وہ یہ ہے کہ اعتدال پسندی کے ساتھ کام کیا جائے. تو اعتدال کے ساتھ آپ جب درس دیا کرتے تھے تو لوگ بڑے شوق کے ساتھ آپ کے درس میں شرکت کیا کرتے تھے. ایک اور سوال کہ آپ کے شاگرد آج کہاں کہاں دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں؟ یہ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تلامذہ کی ایک بڑی فہرست ہے، اور اس میں دنیا بھر کے تلامذہ، دنیا بھر کے لوگوں نے آپ سے استفادہ کیا ہے. دنیا بھر کے علماء ہیں جو آپ سے استفادہ کیے ہیں. وہ تمام لوگ اپنے اپنے مقامات پر اپنی خدمات کو انجام دے رہے ہیں. بعض لوگ بڑے بڑے عہدوں پر بھی، سعودی عربیہ میں بھی کئی لوگ ایسے ہیں جو وزارتی عہدوں پر بھی فائز ہیں جنہوں نے آپ سے اکتساب فیض فرمایا. لہذا وہ اپنے اپنے مقامات پر خدمات انجام دے رہے ہیں. آج جامعہ نظامیہ کے جتنے شیوخ ہیں، جامعہ نظامیہ جو ساری دنیا میں ایک مشہور ادارہ ہے،
اور تعلیمی اعتبار سے اپنا لوہا بھی منوا چکا ہے. تو اس ادارے کے جتنے شیوخ ہیں جنہوں نے اپنے علمی صلاحیتوں کو دنیا کے سامنے منوایا ہے، یہ تمام کے تمام شیوخ نے آپ کے سامنے زانو تلمس طے کیے ہیں. تمام کے تمام حضرت شیخ الحدیث ہی کے شاگرد ہیں. تو گویا کہ جو فیض جاری ہے وہ شیخ الحدیث سے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فیض ابھی بھی ان شیوخ کے ذریعے جاری ہو رہا ہے. حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیر و مرشد کون ہیں اور آپ کو کب خلافت سے نوازا گیا؟ اب ان کے بارے میں کچھ تذکرہ فرمائیں. حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیر و مرشد حضرت صدر الشیوخ محمد طاہر رضوی طاہر رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. آپ حضرت طاہر رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت موسیٰ رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اولاد میں سے ہیں، اسی لیے آپ کو رضوی کہا جاتا ہے. حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ سے بیعت فرمائی اور پھر حضرت طاہر رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہی سے آپ کو خلافت بھی نصیب ہوئی. اور اس خلافت کا بھی واقعہ بڑا دل نشین ہے اور سننے کے لائق ہے. حضرت شیخ الحدیث حضرت جامع نظامیہ کے اساتذہ کا طریقہ ہے کہ جامع نظامیہ کے اساتذہ ہر مہینہ باری باری جامعہ کے چند طلباء کو اپنے گھر مکان پر دعوت دیتے، ان کو کھانے کی دعوت فرمایا کرتے تھے. تو یہی سلسلہ تھا. اس مہینہ جس وقت حضرت طاہر رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی باری تھی، تو اس وقت حضرت طاہر رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے صدر الشیوخ نے تمام اساتذہ کو بھی مدعو فرمایا. تمام اساتذہ بھی آ گئے. تو جب دعوت ختم ہو گئی تو آپ اندر گئے مکان پر، کچھ وہاں سے جو ہے نا تبرکات کو لے کر آئے، سبز رنگ کا ہرے رنگ کا امامہ شریف بھی لے کر آئے. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں آپ کو خلافت دینا چاہتا ہوں. تمام لوگ جو حاضر تھے سب ایک خوشی کا موقع بھی ہے، لیکن اچانک ایسا کیوں، اس پر سب کو تعجب ہو رہا تھا. اب حضرت صدر الشیوخ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے اللہ والی بزرگ ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنی جانب سے آپ کو خلافت نہیں دے رہا، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھ کو اشارہ ہوا ہے کہ میں آپ کو خلافت. سبحان اللہ. تو اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ صدر الشیوخ کی جو شخصیت تھی وہ تو تھی ہی تھی، لیکن حضرت شیخ الحدیث کا بھی مقام حضور علیہ السلام کے نزدیک کیسا تھا. حضور خود جانتے تھے کہ یہ خلافت کے مستحق ہے، ان کو خلافت دی جا سکتی ہے، یہ لوگوں کا تزکیہ فرما سکتے ہیں. اسی لیے آپ کے پیر و مرشد کو اشارہ دیا گیا. تو آپ کے پیر و مرشد نے اس اساتذہ جامعہ کے اساتذہ کی موجودگی میں آپ کو خلافت سے نوازا. اس کے بعد فرمایا کہ اب آپ طالبان تزکیہ کے لیے، جو لوگ آپ کے پاس تزکیے کے لیے آ رہے ہیں، ان کی آپ تزکیہ فرما سکتے ہیں اور ان کے چاہنے پر آپ ان کو بیعت سے سرفراز فرما سکتے ہیں. تو اس کے علاوہ بھی حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو صدر شیوخ سے تو خلافت حاصل تھی. اس کے علاوہ جن سے آپ نے علوم حدیث سیکھے، جن کے پاس آپ نے علوم حدیث میں مہارت حاصل کی، حضرت سید مشہود الحسن چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دہلی کے رہنے والے تھے. آپ سے بھی آپ کو خلافت حاصل ہے. اس کے علاوہ سید ہاشم رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے رفاعیت سلسلے میں اور اس کے رفاعی سلسلے میں آپ کو خلافت حاصل ہے. اور اس کے علاوہ سید علوی المالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے تھے، اور مکہ مکرمہ میں آپ کی وراثتاً آپ کی تدریسی جائیداد موجود تھی. آپ کے والد، آپ کے دادا مکہ مکرمہ میں بحیثیت استاد خدمت انجام دیا کرتے تھے. ان سے بھی آپ کو خلافت حاصل ہے. تو ان چار بزرگوں سے حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو خلافت حاصل رہی. اب اختتام کی طرف بڑھتے ہوئے آخری مرحلے کے 2-3 سوال حضرت والا سے کر رہا ہوں کہ حضرت خواجہ شریف صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال کب ہوا؟ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال 6 ربیع الثانی 1440 ہجری بمطابق 14 دسمبر 2018 برود جمعہ کو آپ کا چاش کے وقت وصال ہوا. آپ کی نماز جنازہ جامع نظامیہ کے احاطے میں ادا کی گئی اور آپ کی تدفین آپ کی جائے ولادت خریا کوٹلا پلی میں ہوئی، اور آج آپ کا مزار مبارک مرجع خلائق ہے. ایک اور سوال یہ کہ آنے والی نسلوں کے لیے حضرت خواجہ شریف صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی سے کیا عملی سبق ملتا ہے؟ جی،
کہ آنے والی نسلوں کے لیے اور خصوصاً علماء کے لیے حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی میں سے جو بہت بڑی بات سیکھنے کے لیے ملتی ہے وہ یہ ہے کہ کبھی انسان کو تھکنا نہیں ہے، اور دینی جد و جہد میں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے طلب میں ہمیشہ انسان کو مشغول رہنا ہے. یہ چیز آپ کی زندگی کی عملی سرگرمیوں سے ہم کو سیکھنے میں ملتی ہے. آئیے آج کا آخری سوال کہ آپ کی نظر میں حضرت خواجہ شریف صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سب سے بڑی خدمت یا وراثت کیا ہے؟ جی، حضرت خواجہ شریف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سب سے بڑی وراثت یا خدمات ان کی حدیثی خدمات ہے، اور اس کے علاوہ آپ کی وراثت میں آپ کے چھوڑی ہوئی کتابیں اور آپ کا ادارہ المعہد الدینی العربیہ اور آپ کے تلامذہ، آپ کے شاگردین، یہ آپ کی سب سے بڑی وراثت ہے جس کو آپ ہمیشہ جس کا خیال رکھا کرتے تھے. یہ آپ کی سب سے بڑی وراثت ہے. آئیے میں حضرت والا کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اپنے گونا گو مصروفیات کے باوجود ہمارے چینل کے لیے وقت عنایت فرمائے ہیں. آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. جزاک اللہ خیر. میں آپ تمام ناظرین کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ حافظ.